إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ ایمان کے 6 ارکان معروف ہیں، جیسا کہ حدیث جبرائیل علیہ السلام بڑی معروف ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، بڑے باادب طریقہ سے بیٹھ گئے۔ صحیح مسلم اور بعض دیگر کتب میں یہ حدیث موجود ہے، اور آتے ہی کئی ایک سوالات کیے۔ اخبرنی عن الایمان، پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے وہ 6 ارکان بیان فرمائے جو بڑے معروف ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے جمعہ یہ بات آ جاتی ہے کہ ایمان کے ارکان 6 معروف ہیں، اور بچپن سے ہی ہمیں یاد دلا دیے جاتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت۔ یہ 6 ارکان، اور ان 6 میں سے ہی وملائکتہ، ہم ایمان لائے اللہ کے فرشتوں پر، اللہ رب العزت کی ذات پر، اس کی وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ گویا کہ ایمان کے جو بنیادی اصول ہیں ان میں سے ایک اصل فرشتوں پر ایمان لانا ہے۔ اور فرشتوں پر ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہوگا کہ اللہ رب العزت کی جو مخلوقات ہیں ان میں سے ایک مخلوق فرشتے بھی ہیں، اور فرشتوں کو اللہ رب العزت نے نور سے بنایا، جنوں کو نار سے بنایا، اور ہمیں انسانوں کو خاک سے بنایا، یہ معروف ہے۔ اور فرشتے اللہ رب العزت کی وہ مخلوق ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ رب العزت کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہوتا ہے۔ وہاں نافرمانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کی مکمل طور پر تابع فرما مخلوق وہ ہیں فرشتے۔ اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری نہیں، لیکن بعض فرشتے جن کا ذکر کتب حدیث میں ملتا ہے
قرآن کریم میں ملتا ہے، ان میں سے مشہور و معروف فرشتے ہیں حضرت جبرائیل امین، روح الامین، ملک الوحی، وہ فرشتہ جو کہ تمام انبیاء پر وحی لے کے آتے رہے، وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور دوسرے معروف فرشتے ہیں اسرافیل، اور اسرافیل کے بارے میں بھی ہر کوئی جانتا ہے، مسلمان خاص طور پر جانتے ہیں کہ سور پھونکا جائے گا، اور انہیں اللہ رب العزت نے جب سے تخلیق فرمایا ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ ان کے ہاتھ میں سور ہے جسے وہ پھونکیں گے، اور یہ نفخۃ السور 1 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ ہے، 3 مرتبہ ہے یا 4 مرتبہ، 4 بھی کہا گیا، زیادہ تر 3 کہا گیا، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ 2 نفخے ہوں گے۔ پہلا نفخہ تمام بنی نوع انسان اس نفخے سے ختم ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اور دوسرا نفخہ دوبارہ جب اسرافیل سور پھونکیں گے تو تمام تر لوگ جو کہ اپنی قبروں میں ہیں وہ قبروں سے اٹھائیں گے، محشر کے میدان میں پہنچ جائیں گے، اور ان میں سے سب سے پہلے جن کو قبر سے نکلنے کا شرف حاصل ہوگا وہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انا اول من ينشق عنہ القبر ولا فخر، سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی اور مجھے اس پر کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نوازا۔ یہ اسرافیل ہیں، اور تیسرے معروف رشتے میکائیل ہیں۔ میکائیل جو کہ بارشوں کے مسئول ہیں، اللہ رب العزت نے انہیں یہ ڈیوٹی دے رکھی ہے کہ کس علاقے میں کہاں، کس ملک میں کتنی بارش، ان کی اور ان کے تابع جو فرشتے ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے۔ اور ایک فرشتہ جس کا ذکر بھی قرآن کریم میں آیا ہے وہ ہے مالک۔ مالک کون سا فرشتہ ہے؟ جہنم کا داروغہ، اور جہنم کے داروغے کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ جہنمی کہیں گے کہ اے مالک، اپنے رب سے کہو کہ جو کرنا ہے کر لے، لیکن ہم سے عذاب کو کم کر دے۔ اور مالک کے بارے میں ہمارے یہاں پاک و ہند میں بعض باتیں بڑی مشہور ہیں، کہیں گے مالک اندھا بہرا گونگا، نہ وہ کسی کی سنتا ہے، نہ کچھ دیکھتا ہے، نہ بولتا ہے۔ اور یہ تصور آیا کہاں سے کہ کہیں ان پر جہنمیوں کے رونے چیخنے چلانے کی وجہ سے ان پر اسے ترس نہ آ جائے، رحم نہ کھا لے۔ اپنی بات کو، اپنے ذہن کو کس انداز سے لائے کہ فرشتے کو بھی اندھا بہرا اور گونگا کر کے رکھ دیا، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں فرمایا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم، آنکھیں کھلی ہیں، کان کام کر رہے ہیں، زبان کام کر رہی ہے، لیکن وہ اپنے رب کا ایک بھی حکم کبھی نہیں ٹالتی۔ کسی کو اندھا کرنے کی ضرورت ہے یہاں؟ اللہ رب العزت نے اپنی اس مخلوق کے بارے میں خود بیان فرما دیا کہ وہ قطعاً نافرمانی نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں بہت ساری اس طرح کی باتیں مشہور ہیں، کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے آنکھیں بند نہیں رکھنی چاہیے ورنہ جنت میں حوریں اندھی ملیں گی۔ کیا کیا کارستانیاں ہیں ہمارے لوگوں کی، حوروں کو بھی اندھا کر دیا۔ آنکھیں تم بند رکھو اور حوریں جنت میں اندھی ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کے فرشتوں کی بہت ہی بڑی تعداد ہے۔ ایک فرشتہ جو عزرائیل کے نام سے مشہور ہے، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ملک الموت کا نام دیا۔
اور بعض اسرائیلی روایت میں اس کا نام اسرائیل آتا ہے، جبکہ یہ نام کسی صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں معروف ہے ملک الموت۔ اگر کہا جائے کہ ملک الموت کو بھی اللہ نے اندر رکھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کی جان نکال کے لے جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں گیا، جہنم کے داروغے مالک کی طرف ضرور توجہ گئی ہے۔ ملک الموت اسرائیل، اور اس کے علاوہ فرشتوں کی تعداد کا اندازہ کرنا ہو کہ کتنے فرشتے ہیں، تو اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد صحیح مسلم، صحیح بخاری کے بعد جس حدیث کا درجہ ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوتا بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام۔ جہنم کو قیامت کے دن لایا جائے گا، اور اس وقت جہنم کی 70,000 نکیلیں ہوں گی۔ لگام گھوڑے اور گدھے کی، نکیل اونٹ کی، اور جہنم کی بھی نکیل 70,000 نکیل ہوگی۔ مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، اور ہر نکیل کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا۔ اب گنتی کر لیں کہ صرف جہنم کو کھینچ کے لانے کے لیے کتنے فرشتے بنتے ہیں؟ 70,000 بائی 70,000، یہ بنیں گے 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتے۔ اس گنتی کو ایک طرف رکھ لیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں میں سے ہر انسان کے دائیں اور بائیں کندھے پر 2 فرشتے رکھے ہیں، کرامن کاتبین، نیکیاں لکھنے والے اور گناہ لکھنے والے۔ بندوں کی تعداد دنیا میں کتنی ہے؟ 6 ارب معروف ہے نا، 6 ارب بندے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ صرف مسلمانوں کی نیکیاں اور گناہ لکھنے کے لیے، تو بھی 1.5 پونے 2 ارب صرف مسلمان ہیں۔ یہ وہ ہیں جو ہر آدمی کے ساتھ دائیں بائیں کندھے پر ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 میں، لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ۔ بندے کے آگے اور پیچھے بھی ایک ایک فرشتہ ہے جو کہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب 2 یہ کریں، 1.25 ارب کو 2 میں ضرب دے دیں، 3.5 ارب ہو گئے۔ 3.5 ارب تو یہ فرشتے ہیں، اور ہر آدمی کے ایک آگے اور ایک پیچھے فرشتہ ہے، یحفظونہ من امر اللہ، جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اسے پیچھے سے کوئی نقصان نہ پہنچائے، اسے آگے سے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت اللہ کا لکھا ہوا تقدیر آ جائے گی، اس وقت فرشتوں کو اللہ رب العزت ہٹا دے گا۔ اللہ رب العزت نے بندے کے ساتھ آگے اور پیچھے فرشتے لگائے ہوئے ہیں، گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جب تک اللہ چاہتا ہے وہ اپنے بندے کو بچائے رکھتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس کی تقدیر میں لکھی عمر پوری کر دی تو فرشتے بھی اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں، اور بندہ حوادث میں، بیماریوں میں اور مختلف طریقوں سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ یہ کتنے فرشتے ہو گئے۔ امام ابن جریر طبری، جنہیں امام المفسرین کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک روایت ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ ہر انسان کے منہ پر ایک فرشتہ مقرر ہے کہ جب وہ سو جائے تو بعض لوگوں کا منہ کھل جاتا ہے۔ کوئی ایسی ویسی چیز، خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی زہریلا سانپ، بچھو وغیرہ اس کے اندر نہ گھس جائے۔ اللہ رب العزت نے انسان کے ساتھ کتنے فرشتے لگائے ہوئے ہیں؟
اور انہوں نے جو روایت ذکر کی ہیں اسے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ذکر کیا، اسی طرح دیگر محدثین اور اہل علم نے نصب الرایا امام زیلعی نے ذکر کیا، اور ایسے ہی الدر المنصور فی تفسیر بالماثور، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کی کتاب ہے الدر المنصور، اس میں انہوں نے بھی ذکر کیا لیکن کسی نے اس کی سند پر کلام نہیں کیا۔ البتہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سند غریب ہے، یعنی تھوڑی عجیب لگتی ہے کہ اتنی تعداد فرشتوں کی، جبکہ اس حدیث طویل ہے، اس کے بعض حصوں کی تائید بعض دیگر احادیث سے بھی ملتی ہے۔ اب قرآن کریم سے تائید مل گئی، آگے فرشتہ ہے، پیچھے فرشتہ ہے، دائیں فرشتہ ہے، بائیں فرشتہ ہے۔ انہوں نے ذکر کیا کہ ایک آدمی کے ساتھ دن کے وقت 10 فرشتے اور رات کے وقت 10 فرشتے ہوتے ہیں، یعنی شب و روز میں جو فرشتے تبدیل ہوتے ہیں ان سب کی گنتی کر کے ایک آدمی پر 20 فرشتے مقرر ہیں۔ اب فرشتوں کی تعداد کا اندازہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المعمور، جو بیت اللہ شریف کے اوپر 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، 70,000 فرشتے روزانہ اس میں داخل ہوتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ ہو کے چلا گیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ کتنے ہو گئے؟ گننا ہی ممکن نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بے شمار فرشتے وہ بنائے ہوئے ہیں جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِينَ، اللہ کے کچھ فرشتے وہ ہیں جو روئے زمین پر سیر و سیاحت کرتے پھرتے ہیں، یبلغونی، ان کا کام کیا ہے؟ یبلغونی، وہ مجھے پہنچاتے ہیں، من امت السلام، میری امت کا کوئی فرد دنیا کے کسی بھی کونے میں مجھ پر سلام بھیجتا ہے تو وہ مجھے پہنچا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر رکھے ہوئے ہیں جو ہمارا سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں۔ اب فرشتے کے ہاتھ کوئی پیغام بھیجنا یا سلام بھیجنا اچھا ہے یا کسی بندے کے ہاتھ بھیجنا؟ ہم تو چاہے کوئی کتنا بھی پارسا ہوگا گناہگار ہے یا نہیں، اور اگر ہمارا سلام ایک فرشتہ لے کے جائے، اس کے مقابلے میں ہمارے بھائی کا، باپ کا، چچے کا، فلاں کا اور فلاں کا سلام لے جانا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جو آسان بھی ہے اور انتہائی پاک باز مخلوق پہنچانے والی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے جو عمرے کے لیے جا رہا ہے، جو حج کے لیے جا رہا ہے، بھائی ہمارا نبی پاک کو سلام کہنا۔ اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، جہاں چاہے بیٹھے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر رکھے ہیں جو درود و سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اب کتنے فرشتے یہ ہوں گے، کوئی گنتی کو شمار کیا جا سکتا ہے؟ اور ایک حدیث سنن ترمذی میں ہے، ما فیہا، طویل حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما فیہا، آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں، موضع اربع اصابع، 4 انگلی کی جگہ بھی نہیں جو خالی ہو، الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ، 4 انگلی کی جگہ بھی نہیں پورے آسمانوں میں کہیں بھی کہ فرشتے نے اپنا سر سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ آسمان کی وسعتیں دیکھ لیں، اور ایک نہیں 7 آسمان ہیں، 4 انگلی کی جگہ خالی نہیں ملے گی، ہر جگہ فرشتوں نے اپنا سر اللہ رب العزت کے حضور سجدے میں رکھا ہوا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
فرشتوں میں سے کچھ فرشتے وہ ہیں جو قیام کی حالت میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو رکوع کی حالت میں ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو سجدہ کی حالت میں ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی، اور ان فرشتوں کو اللہ رب العزت نے ایک فرشتہ ہر بندے کے ساتھ وہ ہے، بلکہ کرامن کاتبین دو ہے۔ قرآن کریم کی سورہ قاف آیت نمبر 18 میں اللہ رب العزت کے فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندے کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی الا یہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے لکھنے والا موجود ہے۔ ایک تو ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنا چاہیے، اول پھول بکنا، گالی گلوچ نکالنا، غیبتیں کرنا۔ بندے کی زبان سے کلمہ نکلتا ہے، اسے لکھنے والے موجود ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر ہے۔ اب یہ جو بے تحاشا تعداد ہے فرشتوں کی، اس ساری کی ساری تعداد میں سے اللہ رب العزت نے کچھ فرشتے وہ مقرر کیے ہوئے ہیں جو عصر کے وقت آتے ہیں اور فجر کے وقت جاتے ہیں، فجر کے وقت آتے ہیں تو عصر کے وقت جاتے ہیں۔ وہ فرشتے جو کہ اپنی ڈیوٹی 24 گھنٹے میں بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ یہ جا کے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے بندوں کے پاس پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم وہاں سے روانہ ہوئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی اور فجر کی۔ ان دو نمازوں میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں، اور جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی گواہی فرشتے جا کے اللہ رب العزت کے حضور دیتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ان دو نمازوں کے لیے خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کی گواہی کا ذکر کیا، اور میرا خیال ہے کہ ہم میں سے زیادہ تعداد جو جماعت سے غائب ہوتی ہے یہ انہی دو نمازوں سے ہوتی ہے یا نہیں؟ فجر سے اور عصر سے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی فجر اور عشاء، یعنی یہ تیسری نماز شامل کر لیں، فجر اور عشاء یہ دو نمازیں منافقین پر بڑی بھاری ہیں۔ اللہ رب العزت نے کس قدر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں، کوئی انسان کے لیے لکھ رہے ہیں، کچھ انسان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اور فرشتوں کی اس عظیم تعداد میں سے کچھ فرشتے وہ ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دعائیں کرنے کے لیے مقرر کر رکھا۔ سب سے اہم بات جو آج کے خطبہ جمعہ میں اور آج کے درس میں ہے وہ کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے فرشتے بھی دعائیں مانگتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ اپنے اس بندے کو معاف کر دے، اس کو بخش دے۔ ان فرشتوں میں سے جو ہمارے سب سے زیادہ خیرخواہ فرشتے ہیں، حضرت مطرف بن عبداللہ ایک عالم اور ایک متقی پرہیزگار انسان گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وجدنا انصح عباد اللہ لعباد اللہ الملائکہ، ہم نے اللہ کے بندوں کے لیے سب سے خیرخواہ بندے جو پائے وہ فرشتے ہیں۔ انصح لعباد اللہ من عباد اللہ الملائکہ، ووجدنا اغش عباد اللہ لعباد اللہ تعالی الشیطان، اور اللہ کے بندوں کے لیے اللہ کے بندوں میں سے جو سب سے زیادہ بدترین شخص ہے وہ شیطان ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ خیرخواہ جو ہیں وہ فرشتے ہیں۔ اور فرشتوں کی خیرخواہی کے جو نمونے ہیں چند ایک وہ ذہن میں رکھیں۔ ایک تو سورہ غافر آیت نمبر 7 اور 8 جو میں نے شروع میں پڑھی ہے، اس آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ
وہ فرشتے اہل ایمان کے لیے، وہ فرشتے اہل ایمان کے والدین کے لیے، وہ فرشتے اہل ایمان کی اولاد کے لیے اور ان کی زوجات کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ، اور جو عرش کے ارد گرد ہیں۔ عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے؟ 8 فرشتوں کا ذکر ہے قرآن کریم میں، لیکن 8 فرشتے نہیں، 8 عرش کو اٹھانے والے 8 ہیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو کہ ترجمان القرآن کے نام سے مشہور ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی وہ 8 صفیں ہیں، اور ایک صف میں کتنے فرشتے ہیں اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں۔ ویستغفرون للذین آمنوا، اور اہل ایمان کے لیے وہ سارے فرشتے مغفرت، بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمہ، اے اللہ تیری رحمت تمام چیزوں پر وسیع ہے، وعلما، اور تو علم کے اعتبار سے بھی، وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ بھی بہت وسیع ہے۔ فاغفر للذین تابوا، اے اللہ ان لوگوں کو بخش دے جو کہ توبہ کر چکے گناہوں سے۔ واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیرے راستے کو اختیار کر لیا۔ وقہم عذاب الجحیم، اے اللہ انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ فرشتوں کی دعائیں ہمارے لیے، آپ کے لیے، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، توبہ طائب ہو جانے والوں کے لیے۔ ربنا وادخلہم جنات، اے اللہ انہیں اپنی جنتوں میں داخل کر۔ اور عام جنتوں کا ذکر بھی نہیں کیا، بلکہ وہ فرشتے کہتے ہیں ربنا وادخلہم جنات عدن، اے اللہ ان کو جنات عدن میں داخل کر۔ التی وعدتہم، اس جنت میں جس کا تو نے اپنے ایمان والے بندوں سے وعدہ کر رکھا ہے۔ ومن صلح من آبائہم، اے اللہ ان ایمان والوں کے ماں باپ میں سے جو لوگ نیک گزرے ہیں ان کو بھی جنتوں میں داخل کر دے۔ وازواجہم، ان کی بیویوں کو، وذریاتہم، اور ان کی اولادوں کو۔ فرشتے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں مسلمان اور اہل ایمان کہ اللہ کی انتہائی پاک باز مخلوق ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہی ہے۔ انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غالب ہے اور تو حکمتوں والا ہے۔ اب کتنے فرشتے ہیں جو یہ دعائیں کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ان کی تعداد کو جانتا ہے۔ ہمارے بس میں یہ نہیں ہے کہ ہم اس تعداد کو اپنی طرف سے مقرر کریں۔ اور وہ فرشتے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جو نمازی ہیں، عصر اور فجر کی باجماعت نماز ادا کرنے والے، ان کے لیے بھی فرشتے دعا کرتے ہیں۔ یتعاقبون فیکم ملائکہ باللیل و ملائکہ بالنہار، دن کے وقت بھی فرشتے آتے ہیں اور رات کو بھی آتے ہیں، وہی عصر اور فجر کے وقت جو ان کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے۔ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے وہ فجر پڑھ کے آسمانوں کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ فَيَسْأَلُهُمْ، اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، اللہ ان سے اپنے بندوں کے بارے میں پوچھتا ہے جبکہ اللہ فرشتوں سے بھی زیادہ اپنے بندوں کو جانتا ہے۔ فرشتے تو اپنے بندوں کے پاس سے ہو کر گئے ہیں، لیکن اللہ انہیں، اپنے بندوں کو ان سے بھی زیادہ بہتر جانتا ہے۔
فَيَقُولُ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي، اے میرے فرشتوں میرے بندوں کو کیسے پایا، کیسے چھوڑا؟ فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، ہم نے اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور ہم جب ان کے پاس آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ اور وہ لوگ جو وضو کر کے مسجد میں آتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا بیٹھ جاتے ہیں، ایک تو ہمارے وہ بھائی ہیں، ہم سب میں سے ضرورت کے وقت کوئی بھی نکل جائے کوئی حرج نہیں، لیکن کچھ وہ ہیں کہ انہیں ایسا ہوتا ہے کہ سلام پھری تو اب ایسے جیسے پتہ نہیں آگے سے کچھ ایسا آنے والا ہے کہ یہ پکڑے جائیں گے، مارے جائیں گے، کیا ہو جائے گا، بھاگتے ہیں۔ اور میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کہ یہ جو بڑی تیزی سے نکل رہے ہیں، صفوں کے آگے سے، نمازیوں کے آگے سے، پرواہ نہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ان کو بڑا ضروری کوئی کام ہے، اور بڑا ضروری کبھی چیک کر کے دیکھ لیں کہ باہر نکل کے تھوڑا آگے جا کے سگریٹ سلگا لیں گے، یہ بڑا ضروری کام تھا ان کا۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر اس کے گھروں میں بیٹھنا ناممکن ہے۔ جنہیں اللہ رب العزت توفیق دے اللہ کے گھروں میں وہی بیٹھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں جو باوضو مسجد میں بیٹھتے ہیں، نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ اقامت کی آواز آئے۔ جن کے گھر مسجدوں کے قریب ہیں اقامت کی آواز کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے تو جماعت کا آواز آیا کرتی تھی، جماعت کی آواز ہوتے، اب چونکہ اذان اور اقامت دو چیزیں ہیں، اذان کی آواز آئی ٹھیک ہے، اب اقامت کی آواز آئی تو بھاگتے ہیں مسجد کی طرف، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ باوضو ہو کر مسجد میں آتے ہیں، نماز کا انتظار کرتے ہیں، اور نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہم اغفر لہو، اس نمازی کے لیے فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اسے بخش دے، اللہم ارحم ہو، اے اللہ اس پر تو اپنا رحم فرما، ما دام فی مصلاہ ہو، جب تک وہ مصلی میں مسجد میں جا نماز پر رہتا ہے اس کے لیے فرشتے مسلسل دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی الفاظ آتے ہیں ما لم یحدث، جب تک وہ وضو رہتا ہے اس کے لیے دعائیں جاری رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ وضو توڑ بیٹھے۔ اگر وضو ٹوٹ جائے، لیکن اس روایت کی سند جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہے۔ اسی طرح رات کو جو آدمی باوضو سوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں باوضو سونے کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور باوضو سونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ سو گئے اور آپ کا وضو قائم ہی ہے، یہ بات طے ہے کہ وضو کے نواقض میں سے سونا، جیسے ہی آدمی سو گیا وضو ٹوٹ گیا، بیدار ہوگا اٹھے گا پہلے اپنے ہاتھ دھوئے اور پھر پانی میں یا کسی چیز میں اپنے ہاتھ ڈالے، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری، یعنی سوتے میں نیند کی حالت میں اس کا ہاتھ جسم کے کس کس حصے کو لگا، اٹھے تو پہلے ہاتھ دھوئے اور اس کے بعد کسی چیز کو ہاتھ لگائے اور پھر وضو کرے۔ لہذا رات کو سوتے وقت وضو کر کے سونا یہ بھی اجر و ثواب کا باعث ہے، اور یہ بھی فرشتوں کی دعائیں لینے کا باعث ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما من عبد مسلم یدعو، اگر کوئی مسلمان آدمی غائبانہ طور پر اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا مانگتا ہے،
مسلمان بھائی موجود نہیں لیکن اس کے لیے دعا مانگتا ہے. جیسے عموماً یہاں آپ لوگ مانگتے ہیں نا، کسی کی شفا کے لیے، کسی کی مغفرت کے لیے، کسی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من مسلم، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے، یدعو ما من عبد مسلم یدعو لاخیہ بظہر الغیب، غائبانہ طور پر اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اگر کوئی کسی کے لیے دعا مانگتا ہے، الا قال الملک، تو فرشتہ کہتا ہے آمین. آپ نے کہا یا اللہ فلاں کوئی شفا عطا فرما، فرشتہ کہتا ہے آمین. اور صرف آمین نہیں بلکہ آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، تجھے بھی اللہ شفا دے. ایک آدمی بیمار نہ صحیح لیکن اس کے لیے شفا کی دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ صحت یاب رکھے، شفا یاب رکھے. بندہ کسی کے لیے شفا کی دعا مانگتا ہے، کسی کے لیے مشکل کو دور کرنے کی دعا مانگتا ہے، فرشتہ کہتا ہے آمین، اے اللہ اس کی آواز کو، اس کی دعا کو سن لے. اور ساتھ ہی وَلَكَ مِثْلِ، تجھے بھی اسی طرح کی دعا کا فرشتے کی طرف سے ایک حصہ ملتا ہے. گویا کہ مسلمان آدمی ظہر الغیب، غائبانہ کسی کو یاد کریں، اس کے لیے دعا کریں. عربوں میں ایک بہت اچھی عادت جو دیکھنے کو ملتی ہے، کسی کے پاس نعمت دیکھیں. یقیناً یہاں بھی ہر طرح کے لوگ تو ہیں لیکن عموماً نعمت دیکھیں گے ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ، ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور ہمارے یہاں نعمت دیکھیں گے تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، او اتنی بڑی گاڑی اس کے پاس. حسد کے مارے ہوئے اندر سے آنتے تک ان کی کٹ رہی ہوتی ہیں، کسی کے پاس نعمت کیوں آ گئی. اور یہی وہ حسد ہے جو نظر بد کا نتیجہ بنتا ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، قرآن کریم میں آیا ماشاءاللہ کہنا چاہیے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. آتک اللہ خیرہا وکفک اللہ شرہا، اللہ اس گاڑی کی خیر تمہیں عطا فرمائے، اس گھر کی خیر تمہیں عطا فرمائے، اس نعمت سے تمہیں خیر عطا کرے اور اس کے شر سے اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے. عربوں میں یہ بہت اچھی عادت ہے، ہمیں یہ عادت اپنانی چاہیے. اور ایک روایت جو کہ سنن ابو داود اور مسند امام احمد میں ہے، اور وہ روایت موقوفاً صحیح ہے. بعض اہل علم نے، بعض محدثین نے اسے مرفوعاً بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، جبکہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مسند میں سے ہے. وہ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، مسند امام احمد میں اس کا قصہ بھی موجود ہے لیکن ابو داود میں یہ حدیث مختصر ہے. حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، حضرت حسن امام حسن جسے کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور ان کی عیادت کے لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان کے گھر آئے. حضرت علی موجود ہیں، ان کے ظاہر کے والد ہیں. عیادت کی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ جیتا زائرن او عائدن، کیا تم زیارت کرنے کے لیے آئے ہو یا عیادت کرنے کے لیے آئے ہو؟ دو چیزیں ہیں نا. بندہ تندرست ہے، آپ گئے تو عیادت کے لیے تو نہیں گئے نا، آپ زیارت کے لیے گئے، وہ اجر و ثواب الگ سے. لیکن اگر پتہ چلے کہ فلاں بیمار ہے، اب جب آپ جاتے ہیں تو زیارت سے زیادہ وہ عیادت ہے. مزاج پرسی. پوچھا کہ تم زیارت کے لیے آئے ہو یا عیادت کے لیے آئے ہو؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عیادت کے لیے آیا ہوں، میں محض زیارت کے لیے نہیں بلکہ میں عیادت کے لیے آیا ہوں. تو لا بل جئت عائدن، میں محض ملنے اور دیکھنے کے لیے نہیں، مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اما انہ
ما من رجل یعود رجلا ممسیا الا خرج معه 70,000 ملک، اگر کوئی آدمی کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے شام کو تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں، 70,000 فرشتے، اور یہ 70,000 فرشتے ساری رات اس کے لیے یستغفرون لہ حتی یصبح، صبح ہونے تک اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ رات کو کسی کی عیادت کی، مزاج پرسی کی، کسی کے گھر چلے گئے، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر کسی نے دن کے وقت، اور صرف مغفرت کی دعا نہیں، وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنَّةِ، 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں باغات طے کر دیے جاتے ہیں کہ اسے جنت ملے گی۔ اور فرمایا وَمَنْ آتَاهُ مُصْبِحًا، جو آدمی صبح کے وقت، دن کے وقت کسی کی عیادت کے لیے آتا ہے، خرج معه 70,000 ملک یستغفرون لہ حتی یمسی وکان لہ خریف فی الجنہ، اس کے لیے بھی 70,000 فرشتے، صبح آیا تو شام تک دعا مانگتے ہیں، شام کو آیا تو صبح ہونے تک دعائیں مانگتے رہتے ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں اور جنت کی دعائیں۔ آپ اندازہ کریں کہ 70,000 ملک، 70,000 فرشتے۔ ملک کا لفظ بار بار آ رہا ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دوں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں، انڈیا میں ملک کافی لوگ ہوتے ہیں نا، ملک فلاں، ملک فلاں، ملک فلاں، تو ہم ملک ہی کہتے ہیں ان کو۔ ملک کا معنی اصل میں عربی میں فرشتہ ہے، میم زبر لام زبر دونوں پر لام، ملک، یہ فرشتہ ہے، ملک الموت۔ اور اگر ہو میم زبر اور لام کے نیچے زیر ملک، تو ملک کا معنی بادشاہ۔ اب پتہ نہیں ہمارے یہاں جو ملک صاحبان ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں۔ فرشتہ ملک اور بادشاہ ملک، یہ دروازوں پہ لکھا ہوا، موٹا لکھا ہوا ہے، جامع الملک فہد، جامع کنگ فہد، ملک کنگ۔ اللہ رب العزت کے فرشتے جو ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ حدیث تو موقوف ہے اور موقوف سند کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن کیا یہ کلمات حضرت علی اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں؟ میری بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نکلتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں باغات عطا کرتا ہے۔ کیا حضرت علی، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی یا کوئی بھی صحابی اس قسم کی بات اپنی طرف سے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی اس قسم کی بات ہو جس میں اجر اور ثواب کا ذکر ہو، آخرت کا ذکر ہو، جنت کا جہنم کا ذکر ہو، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ بھی کریں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ صحابی تک سند صحیح ہو، اور یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تک سند صحیح ہے۔ گویا کہ عیادت کے لیے نکلنے والے ایک آدمی کے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ حدیث مرفوع ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث جو میں نے پہلے بھی 1-2 مرتبہ بطور خاص ذکر کی ہے کہ بحرین ریڈیو والے بڑی مسلسل وہ حدیث چلاتے رہتے ہیں اور بڑے بہترین انداز سے انہوں نے وہ ریکارڈنگ کر رکھی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی حدیث، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، اے میرے بندے جب جب تو مجھے پکارے اور مجھ سے امید لگائے، تیرا عمل چاہے کوئی بھی ہو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ غفرت لک، گویا کہ میں نے تجھے بخش دیا، ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
یعنی مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں جس کو چاہے بخشوں، جس کو چاہے نہ بخشوں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے بنی آدم تیرے گناہ اگرچہ آسمان کی بلندیوں تک کیوں نہ پہنچ گئے ہوں، ثم استغفرتنی غفرت لک، پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دیتا ہوں۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے بنی آدم تو اگر کبھی زمین کی پہنائیوں سے بھرے ہوئے گناہوں کے اپنے پوٹلے لے کے آ جائے، ثم استغفرتنی ثم لقیتنی، اور پھر تو مجھے ملے، لا تشرک بی شیئا، اور تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، لا اتیتک بقرابھا مغفرہ، تو میں اتنی ہی بخشش لے کے تیرے لیے آؤں گا۔ یعنی تو دنیا بھر کے گناہ لے کے آئے لیکن شرک نہ کیا ہو، میں اتنے ہی تیرے لیے مغفرت لے کے آؤں گا۔ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے کتنا مہربان ہے۔ شرط کیا رکھی ہے؟ صرف ایک، کہ توحید پہ پکا ہو اور شرک اور خرافات سے بچا ہوا ہو۔ فرمایا چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک سے بچائے، توحید پر قائم رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ اعمال سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس سے فرشتے بھی ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگیں۔ اور یہ کوئی بڑے مشکل کام نہیں ہیں جو آپ نے سنے ہیں، وضو کر کے سونا، مسجد میں بیٹھنا، وضو کر کے مسجد میں آنا، مریض کی عیادت کرنا، سارے آسان کام ہیں، لیکن ان کے لیے صرف دل سے نیت اور توجہ چاہیے۔